شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا. This is FM 101. اپنے سامعین کو مستند معلومات فراہم کرنا، اپنے سننے والوں کو بھرپور آگاہی فراہم کرنا ریڈیو پاکستان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. اور انہی روایات کو آج آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے DSP ہیڈ کوارٹرز سیالکوٹ جناب رانا جمیل احمد صاحب کو. آپ فوکل پرسن ہیں پولیس تحفظ مرکز کے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو رہیں گے ملک خرم شہزاد صاحب. آپ انسپیکٹر ہیں اور ترجمان ہیں پنجاب پولیس سیالکوٹ کے. سب انسپیکٹر انچارج پولیس تحفظ مرکز جناب ملک احسن علی بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. تو سامعین، تحفظ مرکز پنجاب پولیس کا ایک بہت عمدہ اور احسن قدم. تو سب سے پہلے جناب رانا جمیل احمد صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں. تھینک یو سر. اور اپنی ایک جو ہم فارمل گفتگو شروع کریں گے اس سے پہلے میں آپ سے ایک تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ ریڈیو پاکستان کا سب سے بڑا نشریاتی ادارہ ہے جو کہ ہر جگہ پر اپنی رسائی رکھتا ہے اور عوام میں اسی طرح سے مقبول ہے. تو سر پہلے تو یہ بتائیے کہ ریڈیو پاکستان کے ساتھ آپ کی یادیں کس طرح کی ہیں اور ریڈیو پاکستان سے آپ کا کتنا گہرا شغف ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، ریڈیو پاکستان سے تعلق آپ اس طرح جوڑ لیں کہ اب تو ہم ماڈرن دور میں چل رہے ہیں. 50 ناؤ. تو جب ہمارا زمانہ بچپن کہہ لیں، اس کو لڑکپن کہہ لیں، تو اس وقت جو سب سے ہمارے لیے جو انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا دیٹ واز ریڈیو پاکستان. جی بالکل. بیسیکلی مجھے یاد ہے کہ مجھے 7ویں کلاس میں جو نا وہ مجھے بہت زیادہ شوق پڑا کرکٹ کو دیکھنے کا. تو ریڈیو ہمارا ساتھی ہوتا تھا. اچھا. وہ زمانہ طالب علمی تھا اور وہ اسکول کا ٹائم تھا. میں آپ کو 7ویں 8ویں کی بات بتا رہا ہوں. تو تعلق تو یہ ہے کہ اب وہ ہنسی بھی آتی ہے کہ ہم چھپا کے چادر میں یا اسکول بیگ میں ریڈیو لے کے جایا کرتے تھے اور اسکول لے جاتے تھے. اور پھر وہاں سے ٹیچر سے بہانہ لگانا کہ واش روم جانا ہے یا جو بھی تھا، تو وہ ساتھ لے کے جا کے تو اسکور کی اپڈیٹ دیا کرتے تھے کہ پاکستان بیٹنگ کر رہے ہیں، پاکستان بولنگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کتنا لگاؤ تھا. اور اس کے بعد پھر ان دنوں میں اسپورٹس کی خبریں سننے کا بڑا شوق تھا. رات کو مجھے اب بھی یاد ہے کہ ریڈیو پاکستان پہ جو اس کا اسپورٹس والا چینل تھا وہاں پہ اسپورٹس راؤنڈ اپ آیا کرتا تھا رات کو 10 بجے. جی بالکل. تو میں وہ سنتا تھا اور بڑے شوق سے سنتا تھا. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس وقت جو میچز چل رہے ہوتے تھے کاؤنٹی کرکٹ کے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کرکٹ ہو رہی ہوتی تھی، اور بالخصوص وہ کرکٹ کو ہی وہ پروگرام کور کرتا تھا. تو وہ سن کے تو ہم کرکٹ کی دنیا سے اور کھیلوں کی دنیا سے جو ہم واقف رہتے تھے. تو بڑا ایک خوبصورت سا اور بڑا پیارا ساتھ رہا ریڈیو پاکستان کے ساتھ. بلکہ ابھی بھی گاڑی پہ نکلتے ہیں جب تو FM لگا کے یا ریڈیو پاکستان لگا کے کوئی خبریں سن لی، کبھی کوئی میچ کی اپڈیٹ لے لی، کبھی کوئی گانا اچھا لگا، ملی نغمہ لگا ہوا تو سنتے ہیں. جی شوق برقرار ہے ابھی بھی الحمدللہ. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اسپورٹس کی وجہ سے آپ کا ریڈیو پاکستان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے، تو آپ کو یہ سن کر اور جان کر یقیناً مزید خوشی ہوگی کہ حال ہی میں ایک تو جو ریڈیو پاکستان کی ایک پہچان تھی لائیو کمنٹری رواں تبصرہ میچز کا، اس کو بحال کیا گیا ہے. اور یہ جو گزشتہ دنوں میں جو کرکٹ کی مختلف سیریز ہوئی ہیں ان میں تمام سیریز کی لائیو کمنٹری جو ہے وہ نشر کی گئی ہے ہمارے میڈیم ویوز چینل سے. اور اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس کو جو ایک پذیرائی ہے عوام میں سپورٹس کی، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک پورا سپورٹس کا چینل بھی شروع کیا گیا ہے FM 94 کے نام سے، سپورٹس چینل FM 94 کی فریکوینسی پر. تو یقیناً ان چیزوں سے بھی جو سپورٹس کے لورز ہیں جس طرح کہ آپ ہیں، تو وہ ریڈیو پاکستان سے ان کا جو رشتہ ہے وہ مزید گہرا ہوگا. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ 94 پہ
یہ چینل میرا خیال کو 2-3 سال سے کام کر رہا ہے. میں یوزلی جب میں کہیں ڈرائیو پہ ہوتا ہوں یا کبھی نکلتے ہیں کہیں پہ جہاں پہ ریسورسز نہیں ہوتے, آج کل تو خیر واٹس ایپ چل رہا ہے کہ آپ وہ کہ وز پہ یا کسی بھی ایپ پہ جا کے آپ اسکور چیک کر لیتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا انٹرٹینمنٹ کا سورس ہے اور آپ اس میں انجوائے کرتے ہو جو اسپورٹس لونگ لوگ ہیں وہ. جی بالکل. تو سر اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع پر. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو تحفظ مرکز ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ سر یہ تحفظ مرکز بیسیکلی انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کا ایک انیشیٹو ہے جو بیسیکلی جس کا مقصد آپ کہہ رہے ہیں, جس کے جو کرکس نکالیں گے تو وہ یہ ہے کہ یہ مرکز قائم کیا گیا ہے فار دا ولنریبل سیکشنز آف آور سوسائٹی, جس میں ہمارے معاشرے کے دتکارے ہوئے لوگ ہیں, جس میں ہمارے یہ ٹرانسجینڈرز آتے ہیں, جس میں ہمارے بے سہارا لوگ بچے بوڑھے مرد جوان آتے ہیں, جس میں نشہ کے عادی افراد آتے ہیں, جس میں گھریلو تشدد جن پہ کیا جاتا ہے ایسی خواتین آتی ہیں. تو آپ یہ لے لیں کہ معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے جس میں ضعیف لوگ بھی ہیں, جس میں بڑے عمر رسیدہ لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں, جس میں گونگے بہرے بھی آتے ہیں, جس میں آپ کہہ لیں کہ ہر وہ طبقہ جو ہمارے معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے اور جس کو حقارت کی نظر سے ہمارا معاشرہ دیکھتا ہے. بیسیکلی تحفظ مرکز کا قیام ان لوگوں کو معاشرے میں ایک عزت جو ہے نا وہ دلانے کے لیے. ابھی آپ نے جیسے رانا جمیل احمد صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور اب میں بڑھتا ہوں جناب ملک خرم شہزاد صاحب آپ کی طرف کہ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ڈی ایس پی صاحب نے واضح کیا اس کے مقاصد, تحفظ مرکز کا ایک تعارف دیا, تو آپ یہ بتائیے کہ سیالکوٹ میں یہ کس کس مقام پر کام کر رہا ہے اور یہ کون سی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے؟ شکریہ عابس رضا صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور ریڈیو پاکستان کی ساری ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس فورم سے ہمیں انٹریکٹ ہونے کا موقع دیا تاکہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں کہ کس طریقے سے جو پولیس تحفظ مرکز ہے وہ لوگوں کو انتہائی شاندار سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. یہ جو پولیس تحفظ مرکز ہے یہ پولیس لائن سیالکوٹ میں یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے, اور یہاں پہ جتنی بھی سیوک سروسز ہیں جیسے ڈرائیونگ لائسنس کی ایشوئنس ہے, پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے, لاسٹ رپورٹ ہے, اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ہیراسمنٹ کا کوئی انسیڈنٹ ہے وہ اس میں رپورٹ کرنا ہے, کوئی کرائم رپورٹ کرنا ہے, مسنگ چائلڈ کو رپورٹ کرنا ہے, تو وہ والی جو تمام سروسز جو ہم پولیس خدمت مراکز میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ ساری سروسز یہاں پہ تحفظ مرکز میں بھی اویلیبل ہے. ان ایڈیشن یہاں پہ اس سے ڈفر یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ٹرانسجینڈرز ہیں ان کی کمیونٹی کو اسسٹ کرنے کے لیے ایک ٹرانسجینڈر کو ہم نے وکٹم سپورٹ آفیسر ڈپیوٹ کیا ہے, اور اگر ہمارے پاس کوئی ڈسیبل پرسن آ جاتا ہے تو ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ہم نے جو اپنا سٹاف ہے ان کو ہم نے اسپیشل ٹریننگ دی ہے سائن لینگویج کی, تاکہ یہ جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان کے ساتھ اس انداز میں انٹریکٹ کیا جائے کہ جس سے وہ کانفیڈنٹ فیل کریں اور آسانی سے آگے ہمیں اپنے ایشوز بتا سکیں اور ہم ان کو ایڈریس کر سکیں. جی یعنی کہ یہ کافی جو ایسے طبقے ہیں ہمارے معاشرے کے کہ جو عام طور پر مظلوم تصور کیے جاتے ہیں, آپ انہیں جو ہے وہ تحفظ فراہم کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ٹرانسجینڈرز کا بتایا, عام طور پر ٹرانسجینڈرز کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں, تو ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے آپ انہیں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں اور کون کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جو زیادہ تر آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں جو کہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ اس میں گزارش کروں گا جناب ڈی ایس پی جمیل صاحب سے, وہ آپ کو اس میں وہ بتائیں گے کہ کیا سروسز کس انداز میں کتنی سروسز ہم نے پرووائڈ کی ہیں. جو ٹرانسجینڈرز ہیں جن کو ہم اردو میں مخنث بولتے ہیں, جی بیسیکلی یہ ہمارے معاشرے کا سب سے دتکارا ہوا طبقہ ہے. جی ان بیچاروں کی نہ کوئی رسپیکٹ, نہ ان کا کوئی خیال کرتا ہے, صرف ان کے بارے میں منفی رویہ ہے ہمارے معاشرے میں. جی تو بیسیکلی یہ جو انیشیٹو ہے اس میں ٹرانسجینڈرز کو اس جگہ سے اٹھانا جہاں پہ ان بیچاروں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے اس معاشرے میں, ان کو اٹھا کے اس لیول پہ لے کے آنا
کہ یہ بھی ہمارے جس طرح عام شہری ہیں، جی جس طرح عام شہریوں کی عزت ہے، ان کی عزت کو بھی بحال کیا جائے. بحال کیا جائے. ہم نے اس فورم کے توسط سے ٹرانسجینڈرز کے پہلی دفعہ ڈرائیونگ لائسنس بنوائے 8 ٹرانسجینڈرز کے. اچھا. اب آپ یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہماری جیسی سوسائٹی میں ان لوگوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ بھئی آپ بھی جس طرح دوسرے ہمارے کامن شہری میل یا فیمیل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، آپ کا بھی اتنی ہی ایکول اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ کی ڈرائیونگ لائسنس. یہ تو ان کے روزگار کے حصول میں بھی بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے لیے کچھ اس طرح کے بھی پیکج لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کو کسی پرائیویٹ جاب میں لائک کوئی فیکٹری ہو، کوئی جہاں پہ رسپیکٹیبل جاب ہو سکتی ہو، ہم وہاں بھی ان کو اکوموڈیٹ کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے آپس میں بھی بڑے سیکشنز ہوتے ہیں. جی ان کی آپس میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ اس فورم سے ان کے جو چھوٹے چھوٹے گرے شکوے تھے، ان کے وی ایس او جو ہمارے وکٹم سپورٹس افسر ہیں، وہ وکٹم سپورٹ افسر ہیں، وہ بھی ٹرانسجینڈر ہے. اور اس کے توسط سے ہم نے ان کے جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ان گروپس کے ہیں نا، ان کو بھی بٹھا کے سیٹ کیا. اچھا. اس کے علاوہ ان کے لیے ہم ایک پیکج لے کے آئے تھے، کوئی این جی او سیالکوٹ سے تھی، مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے. تو رمضان شریف کے اینڈ پہ جا کے ہم نے کوئی 30-35 لوگوں کو پورا ان کا بیگیج لے کے دیا رمضان پیکج کے لحاظ سے. ادھر بلا کے وہ جو لوگ آئے تھے ان کو بڑا، اب یہ کہہ لیں کہ ایک مہینے کا راشن بڑے آرام سے تھا. اور وہ میرا خیال کو 25-26 فیملیز میں گیا تھا. تو یہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم نے آفس میں صرف ان کو مد نظر رکھ کے، حالانکہ وہاں پہ کوئی بھی وکٹم سپورٹ افسر آ سکتا تھا، جسٹ فار دا ٹرانسجینڈرز کہ ہم نے اسی طبقے سے اس بندے کو اٹھایا. اچھا. وہ نہ صرف ان کے کام کے لیے تھانہ میں جاتا ہے اگر وہاں پہ کوئی کرمنل کی ضرورت پڑ جاتی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے، تو ہم نے بجائے اس کی کہ وہاں پہ میرا انچارج جائے یا کوئی اور جائے، ہم وکٹم سپورٹ افسر کو بھیجتے ہیں وہاں پہ. بالکل ایسے. تو میں جناب خرم شہزاد صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جو اپنی گفتگو میں اغوا شدہ بچوں کے حوالے سے بھی بات کی. تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو اغوا شدہ بچے ہوتے ہیں جن کو پولیس کی مدد سے بازیاب کروایا جاتا ہے، تو جب وہ آپ کے تحفظ مرکز میں آتے ہیں تب آپ ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں، ان کے والدین تک رسائی کیسے کرتے ہیں؟ اور پھر ایک اور میں سوال کو ساتھ ہی میں مربوط کروں کہ جب ان کے والدین تک آپ رسائی حاصل کر لیتے ہیں تب یہ تصدیقی مراحل کیسے ہوتے ہیں کہ یہ وہ واقعی ان بچوں کے والدین ہیں؟ جی اس میں 2 چیزیں عابد صاحب. اگر کوئی بچہ کڈنیپ ہو جاتا ہے تو وہ تو ایک کرمنل آفینس ہے، اس میں ہم پہلے ایف آئی آر رجسٹر کر کے اس کی بازیابی کے لیے ایفرٹ کر کے اس کو بازیاب کر کے، اور اس میں عمومی طور پہ وہ رپورٹ ہوتا ہے پولیس اسٹیشنز میں، اس کے جو پیرنٹ گارڈین کی طرف سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے. جی. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے بچے اسٹریٹ چائلڈ جو مسنگ مطلب لاوارث بچے ہوتے ہیں، بے سہارا بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی آن نہیں کرتا، تو یا پھر کچھ ایسے بچے جو کسی وجہ سے مس ہو جاتے ہیں، جیسے کسی تفریحی پروگرام پہ آئے، پارک میں آئے، وہاں سے بچہ مس ہو گیا، یا فیملی کہیں پہ باہر شاپنگ کے لیے آئی ہے، وہاں سے بچہ مس ہو گیا، تو ان بچوں کو ہم ریسکیو کرتے ہیں. ان بچوں کو ہم یہاں پہ لے کے آ کے تو پھر ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ پچھلے دنوں ہمیں ایک بچہ ملا جو تقریباً اس کی عمر ہوگی 7-8-10 سال، تو وہ گونگا اور بہرا تھا، وہ بول بھی نہیں تھا سکتا اور وہ کچھ بیان بھی نہیں کر سکتا تھا. تو بے سہارا بچہ وہ سڑک پہ بھٹکتا ہوا ہمیں ملا. ہماری جو تحفظ مرکز کی ریسکیو ٹیم ہے انہوں نے اس کو ریسکیو کیا، لے کے آئے یہاں پہ، اور پھر ہم نے یہ جو سائن لینگویج کی مدد سے اس بچے سے جو بیسک انفارمیشن تھی وہ اسے کلیکٹ کی. تو ہمیں پتہ چلا جب اشاروں کی زبان میں اس نے بتایا کہ وہ چنیوٹ کا رہائشی بچہ تھا، وہاں سے وہ غلط بس پہ سوار ہو گیا اور بھٹکتا بھٹکتا وہ سیالکوٹ پہنچ گیا. وہ 10 دن سے سیالکوٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ، کبھی اس کو کسی نے کھانا دے دینا، کسی نے پیسے دے دینا، تو وہ اس طریقے سے وہ بھٹک رہا تھا. تو جب ہم نے اس کو ریسکیو کیا، اس کو والدین کا ہم نے چنیوٹ سے ان کو ٹریس کیا، ان سے رابطہ کیا، جب ان کو بلوایا، جب بچے کو ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا، تو اس وقت جو ان کے جذبات تھے، جو ان کے دل سے جو دعائیں نکل رہی تھیں پولیس کے لیے یا پولیس تحفظ مرکز کے لیے، وہ جو ان کا آپ کہہ لیں کہ جو ان کے جذبات تھے وہ الفاظ میں بیان کرنا
مشکل ہے. تو اس طرح سے بہت سارے جو ایسے بچے جن کو ہم نے ریسکیو کیا ہے، لاوارث بچے جو سیالکوٹ سے بھی ایسے ہوتا ہے کہ شاپنگ کے لیے نکلے ہیں پیرنٹس، جیسے ابھی عید آ رہی ہے، پارکس وغیرہ میں نکلتے ہیں تو بچے بعض دفعہ مس ہو جاتے ہیں، تو ہم ان بچوں کو ریسکیو کر کے ان کے پیرنٹس کے پاس بھیجتے ہیں. اور اگر کوئی ایسا لاوارث بچہ جس کو اس کے جو پیرنٹس ہیں اگر وہ اس کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتے، یا اس کی تعلیم و تربیت یا اس کی جو پرورش ہے اس میں ان کو کوئی دشواری ہے، تو اس میں ہم نے کچھ این جی اوز کے ساتھ MOU سائن کیے ہوئے ہیں. اچھا. اس فورم سے ہم ان کو ان بچوں کی تعلیم تربیت، ان کی پرورش، اس کا سارا جو بندوبست ہے وہ ہم کرتے ہیں. یعنی کہ آپ مکمل طور پر سہولت فراہم کرتے ہیں ایسے بچے کو. اور اسی سوال کو میں مزید جناب رانا جمیل احمد صاحب DSP صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ بچوں کو بازیاب کروانا اور پھر انہیں بخیر و عافیت ان کے والدین تک پہنچانا، اور نہ صرف ایسے اغوا شدہ بچے بلکہ جو ایک اسٹریٹ چائلڈ ہوتے ہیں کہ جو غلط لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، ان بچوں کے حوالے سے بھی، ان کی بحالی کے حوالے سے بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں ایک تو ایگزامپل میرے دوست نے آپ کو کوڈ کر دی کہ جی. چنیور سے ایک بچہ نکلتا ہے، وہ گنگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے. وہ بھٹکتے بھٹکتے 8ویں 10ویں دن ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے. ساری سٹوری سنا دی گئی ہے. آپ یقین کریں کہ میں ایک پیرنٹ کی جو وہاں پہ جو خوشی تھی نا جب اس بچے کو ہینڈ اوور کیا، ظاہر ہے وہ ہم نے 8-9 دن اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھا. جی. پروسیس یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ لے جاتے تو پھر تھرو مجسٹریٹ اس کی رہائی کرواتے ہیں جا کے، اور اس کے باپ کی خوشی اس وقت دید نہیں تھی، قابل دید تھی، اور اس کے خوشی کے آنسو نہیں رک پا رہے تھے. تو ساری زندگی کی دولت ہی وہی ایک بچہ. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور آپ یقین کریں کہ ہمیں جب ہم نے وہ سین دیکھا نا تو پھر اپنے آپ اس جگہ پہ رکھا، اور پھر جو آپ فیل کرتے ہیں نا جی تو پھر اس کا مذاق نہیں. بالکل. اور پھر وہ جو جاتے ہوئے دعائیں دے کے گئے، جی. آپ یقین کریں کہ وہ اس طرح کی دعائیں بھی دل سے نکلتی ہیں. اور وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو، ہمارے آئی جی جی. صاحب کو، ہمارے DPO صاحب کو، میری پوری ٹیم کو، ایون ساری پولیس کو. تو یہ بڑا مزے کا کام ہے. اب ہم نے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اچھا. تحفظ مرکز تو ہے بیسیکلی کہ جی آپ کے پاس کو خود چل کے آئے. ہم نے اس کو تھوڑا سا ٹیم ورک میں چینج کر دیا. ابھی آپ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹیم ورک میں ایک اور بڑا اچھا کام کیا. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی ہماری ٹیم پھر رہی ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی. پھر ہم نے سورسز اپنے بنا لیے کہ یار اس طرح کا کوئی ان اٹینڈنٹ بچہ، کوئی بوڑھی خاتون، جی. کوئی بے سہارا مرد، بڑا بوڑھا، تو کائنڈلی ہمیں ضرور بتائیے. تو جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ سب انسپیکٹر انچارج پولیس تحفظ مرکز احسن علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو احسن صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں پوچھنا آپ سے چاہوں گا کہ ایک انچارج کی حیثیت سے، تحفظ مرکز سیالکوٹ کے انچارج کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحفظ مرکز اس وقت جو ایک سروسز ہے وہ کس معیار کی فراہم کر رہا ہے، اور کس طرح سے جو مختلف طبقے کے جو مظلوم افراد میں انہیں کہوں گا وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ انہیں کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ ان جنرل میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. یہ آئی جی پی صاحب کا ایک بہت ہی گریٹ انیشیٹو ہے جو کہ ہمارے سوسائٹی کے ونریبل سیکشن جس میں ٹرانسجینڈر ہیں، بے گھر بچے، بے گھر خواتین، ان کے لیے اسپیشل ان کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ تحفظ مرکز کو پولیس خدمت مرکز کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے جس میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، ٹھیک ہے، جرنل پولیس ویریفیکیشن، لوگوں کو کرایہ داری کی رجسٹریشن جس میں پہلے کافی مسئلہ ہوتا تھا وہ ادھر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ خواتین پر تشدد کی رپورٹ، اگر کسی خواتین کا کوئی مسئلہ ہے وہ ادھر آگے رپورٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ تقریباً ہم 14 سروسز ہیں جو کہ پولیس خدمت مرکز کی سروسز بھی پولیس تحفظ مرکز کے پلیٹ فارم سے دے رہے ہیں. اور پولیس تحفظ مرکز کا جو سافٹ ویئر ہے، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے، فار ایگزامپل کوئی بچہ آ جاتا ہے، کوئی لاوارث بچہ، ہم سب سے پہلے اس کی ادھر سافٹ ویئر میں انٹری کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے مختلف این جی اوز ہیں جیسا کہ ایک چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک MOU سائن کیا ہے.
ہم اپنے سسٹم میں انٹری کرنے کے بعد اس بچے کو ادھر لے کے جاتے ہیں اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کرتے ہیں. اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ آپ سافٹ ویئر میں اسے اپڈیٹ کرتے ہیں، جی تو یہ جو ہے یہ سینٹرلائزڈ ہے سارا پورے پنجاب کا؟ جی ایسے ہی ڈیٹا ہے جو ڈیٹا آپ انٹر کرتے ہیں وہ سینٹرلائزڈ ہے پورے جی پنجاب؟ جی سارے پنجاب کا ڈیٹا جو ہے نا وہ سینٹرلائز ہے. تو یہ تحفظ مرکز جو ہے یہ ضلعی بنیادوں پر ہے نا؟ جی بالکل، ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے تحفظ مرکز قائم ہے جو کہ قائم ہے، تو ایک دوسرے سے جو ہے یہ کنیکٹ بھی رہتے ہیں. جی جی کہ کوئی کیس مثال کے طور پر اگر کسی اغوا شدہ بچے کوئی کی بازیابی کا ہے جی یا جی لاپتہ اگر کا کوئی ہے، مسنگ چائلڈ جی کیس آ جاتا ہے، ہم جو ہے نا آل پنجاب میں ہمارے جو سسٹم ہے آپس میں لنکڈ ہیں، جی دوسرے ڈسٹرکٹ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے آپس میں. اس طریقے سے جو ہے نا اگر کسی مسنگ چائلڈ کو ٹریس آؤٹ کرنا، ان کے پیرنٹس کو ٹریس آؤٹ کرنا جو بہت آسان ہو جائے. تو یہ تو ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ جس طرح سے ان لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی کے سیکٹر کو بھی ایک فروغ مل رہا ہے، اور ہمارا ڈیٹا جو ہے جو کہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ تمام ہمارا جتنے بھی ہمارے سیکٹرز ہیں کہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ سافٹ ویئر میں آئے اور وہ سینٹرلائزڈ ہو. آپ نے ادھر آئی ٹی کی بات کی ہے، آئی ٹی کے حوالے سے آئی جی پی صاحب نے ایک بہت گریٹ انیشیٹو لیا ہے. ایک ہماری ایپ ہے میرا پیارا ایپ. ڈی ایس پی صاحب آپ کو اس حوالے سے جو ہے نا تھوڑا سا بریف کرتے ہیں. جی جی یہ ایک موبائل اپلیکیشن ہے میرا پیارا ایپ. یہ ابھی ریسنٹلی جناب آئی جی پی پنجاب نے ڈیولپ کروائی ہے. جی اسپیشلی یہ جو اسٹریٹ چائلڈ مسنگ چائلڈ ان کو ری یونین کرنے کے لیے ان کی فیملیز کے ساتھ. اچھا یہ ایک سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس ہے. اگر کہیں پہ بھی کوئی مسنگ چائلڈ رپورٹ ہوتا ہے یا ہمیں اس کی انفارمیشن ملتی ہے تو ہم اس کے ویئر اباؤٹس اس کی پکچر اس موبائل اپلیکیشن میں اپلوڈ کر دیتے ہیں، جہاں پہ وہ پھر جو سینٹرلائز ڈیٹا بیس ہے وہاں سے وہ چیک کرتے ہیں کہ کیا ان پرٹیکولرز کے ساتھ کسی بچے کی کہیں پہ کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی مسنگ رپورٹ ہوئی ہے تو وہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہاں سے ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے سینٹرلائز ڈیٹا بیس سے. اور اس ایپلیکیشن کی مدد سے ابھی تک بہت سارے بچوں کو ان کی فیملی کے ساتھ ری یونائٹ کیا گیا پہنچا ہے. دیا گیا. یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے. تو اسی طرح ڈی ایس پی صاحب جناب رانا جمیل احمد صاحب، میں آپ کی طرف واپس آؤں گا کہ بچوں پہ اور ٹرانسجینڈرز پہ ہم نے بات کی، اور آپ نے بھی خواتین اور بوڑھی خواتین خاص طور پہ ان کی ہراسمنٹ. تو ایک بہت جو توجہ کا طالب ہمارا ایک طبقہ ہے وہ نشے کے عادی افراد کا ہے. تو ان کی بحالی کے لیے اور انہیں ایک دوبارہ معاشرے کا ایک صحت مند فرد بنانے کے لیے پولیس تحفظ مرکز کیا خدمات سر انجام دے رہا ہے؟ اس میں سر ایک میں سمجھتا ہوں کہ جب سے سیالکوٹ میں جو تحفظ مرکز کا قیام ہوا ہے سر، اس میں جو ہماری اب سب سے جو بڑی کاوش ہے یا جو سب سے بڑا کام ہے جی وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ ہم نے قریب 1 ماہ پہلے جی میری ٹیم باہر نکلی. یہاں وہ ہمارے ایس پی صاحب یو ٹی ہیں، وہ یہاں پہ اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں ان کے ہمراہ. تو ہم نے سیالکوٹ میں نا الصبح مختلف جگہوں سے 22 نشے کے عادی لوگوں کو اکٹھا کیا. اچھا. وہ اس لیے مارننگ میں گئے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھروں میں نہیں بلکہ وہاں پہ فٹ پاتھ وغیرہ پہ سوتے ہیں. بالکل. تو یہ چیز شو کر رہی تھی کہ ان کو نہ ان کے گھر والے اون کر رہے ہیں، جی نہ ان کے دوست اون کر رہے ہیں، نہ ان کے دیگر کوئی رشتہ دار جو بھی ہیں وہ نہیں کر رہے. ہم انہیں وہاں سے اٹھاتے ہیں، ہم اپنے تحفظ مرکز لے آتے ہیں. اچھا. وہاں پہ ان کی انٹرویو کرتے ہیں، اور انٹرویو کرنے سے جو چیز واضح ہوتی ہے نا، وہ اس نشے کی لعنت میں تو پڑ گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت مختلف وجوہات تھیں. کوئی فیملی ایشوز تھے، کوئی فیملی میٹرز تھے. ان شارٹ ہم نے ان کو کلیکٹ کیا، اور ڈسکا پہ یہاں پہ ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، وہ جگ بلڈ فاؤنڈیشن کے نام سے کرتے ہیں، آس کے نام سے بھی وہ چل رہے ہیں. جی. ہم نے ان سے رابطہ کیا، اور ہم یہ 22 کے 22 افراد کو وہاں پہ چھوڑا ہے. اچھا. فار 1 منتھ. ٹھیک ہے. چلے وہ 1 مہینہ جیسے گزرا، ہم اپڈیشن لیتے رہے، جی. اور وہ وہاں سے ہمیں یہ چیز ملتی رہی کہ جی آہستہ آہستہ وہ لوگ بہتر ہو گئے. یہ 3 روز قبل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا 1 ماہ پورا ہو گیا. اچھا. اور پھر
لکیلی میں ہی گیا وہاں پہ. انہوں نے ایک بڑی زبردست تقریب کری. میں آنیسٹلی اس آس والوں کو, اگر وہ سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے, تو میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں جی کہ ایک ایسی این جی او جو اپنی مدد آپ کے تحت چل رہی ہے, واہ, جس میں وہاں کے جو ڈسکا کے مختلف زندگی کے جو ہے نا وہ شعبہ جات سے وہ مل کے اس کو چلا رہے ہیں. مخیر حضرات. مخیر حضرات ہیں وہ. جی اور وہاں جا کے ایک چیز کا احساس ہوا کہ ابھی اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو انسانیت کی قدر ہے جی. اور جو انسانیت سے پیار کرتے ہیں. پورا وزٹ کیا, اچھا, پورا ریہیبلیٹیشن وزٹ کیا, اور وہاں پہ 22 یہ تھے تو کم و بیش کل ملا کے باقی جو لوگ تھے نا وہ 100 کے قریب بن گئے. اچھا, اور ان میں 100% وہی لوگ تھے جو ایڈکٹڈ تھے. کوئی چرس جی. کا نشہ کرتا تھا, کوئی ہیروئن کا کرتا تھا, کوئی پاؤڈر جس کو کہتے ہیں اس کا جی کرتا جی, تھا, مختلف جو آج کل آئس ہے اس میں. تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ میں نے مختلف لوگوں کے انٹرویو کیے, اپنے سیالکوٹ والوں کے بھی کیے, اور جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان کے بھی انٹرویو کیے, ویسے اپنی مدد آپ کے تحت. جی اور جو ایک ماہ وہ لوگ کیئر کرتے ہیں کہ شاید گھر میں بھی اتنی کیئر نہ ہوتی. واہ, ان کا کھانے پینے کا, ان کا بیڈنگ کا, ان کا نماز کا پروگرام, ان کی کاؤنسلنگ کا. دے ہیو ڈاکٹرس, ٹھیک ہے نا, دے ہیو اسپیشلسٹ ون. تو وہ سارے وہاں پہ دیکھ کے تو ایک دلی خوشی ہوئی. اور پھر میں سب سے بڑی بات جو کر رہا ہوں, جب یہ لوگ ہم وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے تو ظاہر ایک نشئی ہے, اس کا رنگ یہ وہ جی ہر جی چیز جی, بالکل. وہ جو نا اجڑی ہوئی تھی. اور جب وہاں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کے رنگ بھی چینج ہو چکے ہیں, ان کی نفسیات بہتر ہو گئی ہوئی تھی. جی. وہ بات بڑی اچھی کر رہے تھے, وہ واہ. پولیس کا شکریہ ادا کر رہے تھے. پھر ہم ان کو جب لے کے آئے اپنے تحفظ مرکز میں واپس, وہاں پہ ایک بڑی زبردست تقریب ہوئی. اس تقریب میں لوگوں نے پولیس کو بھی اس سینس میں خراج تحسین پیش کیا کہ پولیس تو ایسے لوگوں کو پکڑ کے جیل بھیجتی ہے, جی اور یہاں پہ ایک آئی جی صاحب کا انیشیٹو ایسا آ گیا کہ یکسر ٹرن کر کے رکھ دیا چیز کو, کہ ہم نے ان نشیوں کو پکڑا, جی, بجائے اس کی کہ جیل میں لے گئے, ہم نے ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر پہنچا دیا. اور وہ جب واپس آئے تو وہ یقین کریں کہ وہ نعرے لگا رہے تھے کہ نشہ سے انکار اور زندگی سے پیار, نا اس قسم کے نعرے لگا رہے تھے. ان کی نفسیات تبدیل ہوئی, نفسیات تبدیل ان کی ہو گئی, اور وہ باقاعدہ ان کا ہم نے استقبال بھی بڑا اچھا کیا. وہ ان پہ گل پاشی کی, ان کو ہار ڈالے, اور ان کو یہ احساس دلایا کہ یار آپ معاشرے کے رسپیکٹیبل لوگ ہو. ان کی حوصلہ افزائی ہوئی, حوصلہ افزائی کی, اور وہ بڑے خوش ہو کے واپس گئے اپنے اپنے گھروں کو. اور پھر ڈی پی او صاحب سے ان کی ملاقات کروائی. میرے ڈی پی او صاحب نے بھی اس کام کو بڑا سراہا, بلکہ وہ بھی وہی ماسٹر مائنڈ تھے اس چیز کے کہ یار اس طرح کا ایک کام کر کے آگے ہم بھیجیں. تو آپ یقین کریں کہ مزہ آیا, اس چیز کا مزہ آیا کہ چلیں ہمارے انسپیکٹر جنرل پولیس جو پنجاب ہیں انہوں نے ایک ایسا فورم مہیا کر دیا کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ مجھے اور میری ٹیم کو, میرے ڈی پی او صاحب کو ایک کم از کم یہ بھی ہوا کہ ہم نے کسی کی ان ریئل سینس جو ہے نا ہیلپ کی ہے. اور ہیلپ کن کی ہے, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ سوئےوں کو پکڑا جا کے صبح, نہ پیچھے گھر والا کو آیا, نہ کوئی رشتہ دار آیا, نہ کوئی دوست آیا. ہاں اینڈ پہ جب ان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کروایا وہاں سے, تو پھر ان کی فیملی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ خود آئے اور اپنے اپنے جو ان کے کوئی بھائی تھا, کوئی ان کا چچا تھا, کوئی ماما تھا, جو بھی تھا, ان کو ساتھ لے گئے. تو بڑا زبردست, بڑا مزہ ہے یہ کام کر کے. اللہ تعالیٰ وہ ریاستی اقدامات کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ریاست ہو تو ماں کی جیسی. بالکل سر, ایگزیکٹلی جیسے ابھی وہ سر بیان کر رہے تھے کہ ان کی اس ایڈکشن کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی ان سے مایوس ہو چکے تھے, اور وہ بالکل بے سہارا تھے اور اباؤٹ ٹو ڈائی. وہ سڑکوں پہ انہوں نے ایسے ہی پڑے پڑے مر جانا تھا ایک دن, خدا نخواستہ. تو ریاست نے انہیں آن کیا. وہاں پہ جو سینٹر ہے وہاں پہ ایک کمپریہنسو ان کا ایک ریہیبلیشن پروگرام ہے, جہاں پہ ان کی میڈیکیشن بھی کی گئی, کاؤنسلنگ بھی کی گئی, موٹیویشن بھی دی گئی. اور اب جب وہ واپس آئے ہیں تو مطلب اس وقت ہم نے جو ان سے فیڈ بیک لی ہے تو بہت موٹیویٹڈ تھے کہ آپ لوگوں نے ہماری زندگی بدل دی ہے. اور اس میں آپ بلیو کریں کہ ایسے اس میں نوجوان لڑکے شامل تھے. ایک 17 سال کا لڑکا تھا, 24 سال, 22 سال, اور ایک ان میں لڑکا تھا وہ
اس نے مجھے بتایا کہ وہ 2 بھائی ہیں, دونوں نشہ کرتے ہیں, والد ان کا فوت ہو گیا ہے, والدہ ان کی بیوہ ہے. تو مطلب اس وقت وہ اپنے جو اس کا تھا ماضی اس پہ شرمندہ بھی تھا کہ میں اس دلدل میں بری صحبت کی وجہ سے پھنس گیا تھا. تو جس انداز سے وہ پولیس کو دعائیں دے رہا تھا کہ آپ نے مجھے ریہیبلیٹ کیا تو میں اب اپنی والدہ کا سہارا بنوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس فورم سے ہم چند ایک لوگوں کو بھی ریہیبلیٹ کر کے ان کو جو معاشرے میں ان کا اصل مقام ہے وہ دلوا دیں, واپس لے آئیں, تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے بالکل. اور جو اصل مقصد ہے یہ تحفظ مرکز قائم کرنے کا حکومت پنجاب کا, اس کی تکمیل کی جانب ہر لہجہ جو ہے وہ آپ بڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح میں مزید آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو یہ سارا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ صرف پولیس کا جو محکمہ ہے وہ کر رہا ہے یا پھر آپ لوگ مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں؟ جی عابد صاحب, اس میں وہ جو ایک مشہور شعر ہے کہ شکوہ ظلمت و شب سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں. دیکھیے پولیس کا جو اسکوپ آف ورک ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جی, اور یہ ہمارے آجی صاحب کا ایک اسپیشل انیشیٹو تھا کہ یار ان لوگوں کو بھی ہم نے معاشرے کے مین دائرے میں لے کے آنا ہے, اور اس میں جو ہمارے پولیس کے اپنے وسائل ہیں ہم ان کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے دوسرے اداروں کے ساتھ ہم نے ایم او یوز سائن کیے ہیں. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ان کی ریہیبلیشن جو ہم نے کروائی ہے اس میں جو ایک ادارہ تھا ینگ بلڈ فاؤنڈیشن, ان کے ساتھ ان کی ایک ذیلی برانچ ہے آس, جہاں پہ وہ ریہیبلیٹ کرتے ہیں لوگوں کو, وہاں سے ہم نے ان کی ریہیبلیشن کروائی. کچھ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ہم نے جو اسپیشل بچے ہیں گونگے بہرے, ایسے اداروں کے ساتھ ہم نے ایم او یو سائن کیے کہ جو ان گونگے بہرے اور معذور بچوں کی ریہیبلیشن کے لیے کام کرتے ہیں. ان کی ہم نے سائیکولوجیکل اور فزیکل اسسمنٹ کروائی, اور جن کا ان میں علاج ممکن تھا ان اداروں سے ہم نے ان کا علاج کروایا. اور اسی طرح جو بچے گونگے اور بہرے بچے, اسپیشلی ایبل بچے میں ان کو کہوں گا, تو ان کو ہم نے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے جو یہاں پہ ایسے ادارے ہیں کہ جو ان بچوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان کو تعلیم دیتے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ایم او یو کیے ہیں کہ وہ والے بچے جن کے پیرنٹس ان کو ان کی جو ان کا علاج معالجہ یا ان کی جو تعلیم ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, ہم وہاں پہ اپنا جو انفلوئنس ہے اس کو استعمال کر کے یا اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے ان کو ہم وہاں سے فری ایجوکیشن دلوا رہے ہیں. یہ تو بہت آپ کا اچھا انیشیٹو ہے. اور سامعین, جیسا کہ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں, جناب رانا جمیل احمد صاحب, ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر سیالکوٹ, فوکل پرسن پولیس تحفظ مرکز سیالکوٹ, میں آپ سے یہ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کوئی بھی محکمہ جب کوئی عوام میں فلاحی کام کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ اکیلے کچھ نہیں کرتا. جیسے کہ ابھی خرم شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ وہ مختلف این جی اوز کے تعاون سے کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک عوام کا, ایک عام انسان کا تعاون, ہر شہری کا تعاون ساتھ نہ ہو, کوئی بھی پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور عوام سے کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ کس انداز سے آپ کے ساتھ تعاون کریں اور کس طرح سے وہ اس سے جو اتنا بڑا ایک انیشیٹو لیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے تحفظ مرکز کے حوالے سے, اس میں عوام اپنا رول کیسے پلے کر سکتی ہے؟ دیکھیں سر, اس میں سیدھی سی بات ہے کہ آپ کوئی بھی اس طرح کا جو ویلفیئر کا پروجیکٹ ہے یا جس میں جو ریگارڈنگ ہیومن سروسز ہوں, جی, ایک سائڈ تو آپ لے آئیں نا کہ جو کرمنل سائڈ ہے, اگر کسی کے ساتھ کچھ اس طرح کا فیل ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم نے جس کی کوگنیزنس ہے اور اس کو ہم وہ سائڈ ہی لیتا ہے, وہ تو ٹوٹلی آ گیا پولیس کو, بالکل, وہ تو اس کو پولیس نہیں دیکھنا ہے, ایف آئی آر دینی ہے, بندے پکڑنے ہیں, چالان کرنے ہیں, آگے عدالت کا کام ہے. بٹ اگر دوسری سائڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں جس طرح ریہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کر رہا ہوں, یا کسی کو جاب ٹرانسجینڈر کو دلوانی ہے, یا کسی بچہ کو جس کے والدین نہیں ہیں یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تعلیم دلوا سکیں, تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے معاشرے کے جو جن کو اللہ نے اتنی استعداد دی ہے کہ وہ اب اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں, ان کو ضرور ڈالنا چاہیے. میں پھر یہی بات کروں گا کہ وہ ڈسکا والا میں نے سیٹ اپ دیکھا جو اپنی مذاق کے تحت وہ لوگ چلا رہے ہیں,
تو وہاں پہ بھی ایک کویشچن اس طرح کا آیا کہ سر آپ ادھر بیٹھے ہیں سیالکوٹ میں، تو کیوں نہیں آپ لوگ چیمبر آف انڈسٹری اینڈ کامرس سے بات کرتے کہ وہ بھی کسی حد تک جو ہے نا وہاں پہ کوآپریٹ کریں، اور بالخصوص اگر ہم سیالکوٹ سے کچھ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں وہاں پہ دوبارہ ریہیبلیٹیشن کے لیے، تو وہ ہماری کچھ نہ کچھ مدد اس میں کریں. اور میرا بالکل پلان ہے، میں بیسیکلی فوکل پرسن ہوں ریگارڈنگ چیمبر افیئرز، اور جو ڈیپر صاحب نے میری دل میں چیزیں لگائی ہیں، اور میرا اور خرم کا کل کا پروگرام ہے کہ ہم نے چیمبر بھی وزٹ کرنا ہے، اور دوبارہ اس چیز پہ جا کے بالخصوص ہم نے چیمبرز والوں سے بھی یہ بات کرنی ہے کہ یار جس حد تک آپ یہ ہمیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سیالکوٹ میں جب ہم گھومیں تو سیالکوٹ میں فیسیلیٹیشن سینٹر تو ہیں، ایک تو کسی کے پاس 5 6 7 10 لوگوں سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے، اور پھر وہ شاید اتنے جوگے بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی پاکٹ سے کر پائیں. وہ تو رکھے ہوئے ہیں کہ چلیں جو آئے گا اس سے کوئی خرچہ لے کے تو آگے سسٹم کو چلاتے رہیں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے اپنے جتنے بھی جو اس قابل ہیں وہ افراد ہمارے معاشرے کے، کہ یہاں پہ سر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں جو ہیلپ کرنے والے ہیں. تو میری ان سے اپیل بھی ہے کہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے جتنا حصہ لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں. اور اگر چلیں وہ تو ایک ہے نا کار خیر ہے کہ جی آپ کسی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، کسی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں اور اپنی جیب سے کچھ پیسے لگاتے ہیں کسی کی صحت کو حوالے سے، یا جس طرح ہم نے ایڈکٹس پکڑے ان کے، یہ تو ہو گیا. وہ مخصوص لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے اتنی ان کو استعداد دی ہوئی ہے. لیکن دوسری بات جو جنرل پبلک ہے، جو اس توسط سے آپ کے سے جو ہماری باتیں سن رہی ہیں ایف ایم کے چینل سے، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے نیئر بائی کوئی اس طرح کا بچہ دیکھیں، کوئی دیکھیں کہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا بچہ ہے جس کو کوئی تشدد کا، کوئی جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ ہمیں ضرور انفارم کریں، یا اس بچے کو لے کے ہمارے پاس آ جائیں، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بچے کو ایسے سمجھیں گے کہ جیسے وہ ہمارا بچہ ہے، اور ہم اسی طرح ٹریٹ کریں گے. اور آنیسٹلی یہی ویژن ہے ہمارے جو آئی جی پی ہیں، ان کا یہی ویژن ہے کہ ہم بیسیکلی کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں. بالکل. جو پسا ہوا طبقہ ہے جس کو ہمارا معاشرہ اون نہیں کرتا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اس معاشرے کے وہ جو کمتر سمجھے جانے میں لوگ ہیں یا ددکارے ہوئے لوگ ہیں، ہم ان کو اسی تحفظ مرکز کے توسط سے ہم اس کو معاشرے کا ایک قابل عزت شہری بنانا چاہ رہے ہیں. اور اللہ کی ذات ہمارے پہ کرم کر رہی ہے، ہم اس میں کامیاب ہیں، اور ہم رکنے والے نہیں، ہم اس مشن کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے. جی انشاءاللہ. اور اس میں ڈی ایس پی صاحب کی اجازت سے ایک چیز اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو تحفظ مرکز والا ہمارا انیشیٹو ہے، اس میں ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے فل سپورٹ ہے، اور جتنے بھی گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں وہ اس میں آن بورڈ ہیں. تو اس میں جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، دارالامان ہے، دارالشفقت ہے. تو اصل میں یہ آپ اس کو اس سینس میں دیکھیں کہ یہ ایک احساس کرنے کی بات ہے کہ ہم نے اس چیز کو کولیکٹیولی اپنی ایک لائبلٹی سمجھنا ہے، اور ہم نے ایفرٹ کرنی ہے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے کولیکٹیولی. جی بہت شکریہ جناب رانا جمیل احمد صاحب، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز فوکل پرسن پولیس تحفظ مرکز سیالکوٹ آپ کا. جناب انسپیکٹر ملک خرم شہزاد صاحب، ترجمان پنجاب پولیس سیالکوٹ آپ کا. اور سب انسپیکٹر احسن علی صاحب، انچارج پولیس تحفظ مرکز سیالکوٹ آپ کا، کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے اسٹوڈیو میں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان سیالکوٹ تشریف لائے، اور پولیس تحفظ مرکز کے حوالے سے اپنے سننے والوں کو سیر حاصل معلومات فراہم کی. میں امید کرتا ہوں کہ سننے والوں کے مابین اس سے آگاہی میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور یقیناً یہ جو حکومت پنجاب کا ایک بہت بہترین انیشیٹو ہے آئی جی پنجاب صاحب کا، اس میں ہمارے سننے والے بھی ایک معاون کی حیثیت سے تعاون کریں گے. تو سامعین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عابس رضا کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.